بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورہ ماعون آیت الذی یکذب بالدین جو 7 آیتوں پر مشتمل تھی سورت وہ ہو چکی ہے. اس میں سب سے اہم بات جو تھی غوث پاک نے زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے. بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو مال کو بھی ستھرا کرتا ہے اور اپنے نفس کو بھی ستھرا کرتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ نفس کی ستھرائی یہ آج بڑے بڑے ولیوں اور بڑے بڑے کتب اور اغواس کے تعلق رکھتے ہیں. نفس جس کا صاف ہو گیا کامیاب ہو گیا. تو زکوٰۃ دینے والے مال بھی صاف کرتے ہیں اور نفس بھی صاف کرتے ہیں. یہ سورہ ماعون کی آیت نمبر لاسٹ سے پڑھیں. تو یہ اہم بات تھی ان کی تفسیر کی کہ زکوٰۃ دینے والوں اگر چاہتے ہو کہ مال بھی محفوظ رہے اور نفس بھی محفوظ رہے تو زکوٰۃ دو. یہ عبادت ہے. وہ دکھتا ہے کہ تم غریب کو دے رہے ہو وہ در حقیقت اللہ کو دے رہے ہو. چنانچہ حدیث میں کئی طرح سے آپ کبھی سنے ہوں گے اللہ پاک کل میدان محشر میں کہے گا اے بندہ ادھر آ, تو نے مجھے کھانا اور پینا کیوں نہیں دیا؟ ہاں میں پیاسا تھا پانی نہیں پیا, اور بھوکا تھا کھانا نہیں کھلایا. جو بندہ رکھ کر کے نہ کیا, جو بندہ اس میں زکوٰۃ غیر زکوٰۃ سب آ گئے. اب ایک بندہ ہے جو بھوکا آپ کے دروازے پر کھڑا ہے اور واقعی بھوکا ہے شرعی, آپ نے ان کو ڈانٹ دیا. ایسے ڈانٹنے والے کو اللہ پاک پوچھے گا تم نے کیوں نہیں کھلایا؟ کہ اللہ تو انسان نہیں ہے, تو خالق ہے, کھانے پینے سے پاک ہے. تو کہے گا جو فقیر تیرے پاس آیا تھا جس کو تم نے ڈانٹا تھا میں اسی شکل میں تیرے پاس آیا تھا, اگر تو اس کو کھلا دیتا تو مجھے کھلا دیتا. کہنا یہ ہے کہ آپ یہ مصرف فقیر بنا رہے ہیں, یعنی یہ ان کو دے رہے ہیں آپ, مگر حقیقت میں وہ جا رہا تو اللہ کے پاس, ہاں اللہ کے پاس. تو یہ بات آیت الذی یکذب بالدین سورہ ماعون جو لفظ ماعون کی جو تفسیر غوث پاک کی. کوثر کی تفسیر جمعہ میں آپ نے کئی طرح سے سنا, بیان میں سنو. خیر کثیر, بے حساب بھلائی, بے شمار بھلائی, نہ مطلب نہ ختم ہونے والی بھلائی, کنٹینیوٹی کے ساتھ جاری رہنے والا خیر, یہ ہے کوثر کی تفسیر. اللہ پاک سرکار کو عطا کیا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, پہلے تو یہ سنا ہے آپ نے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, اتنی اچھی تفسیر ہے کہ طبیعت بات ہو جائے. پہلے ابتدا میں کیا کہتے ہیں, لا يخفى على من وصل الى بحر الحقيقه وورد على الفوز المعروف بالمقام المحمود الذي هو الوجود الالهي المنبسط بمقتضى الجود الذاتي الى عموم الموجودات ان الوصول الى هذا المطلب الاعلى والمقصد الاقصى الذي هو التوحيد الذاتي المعبر بالحوض الكوثر. ارے واہ کتنی پیاری بات. ذاتی توحید کو ماننے کا نام کوثر. توحید کہتے ہیں ایک ماننا, ماننے والے کو موحد بولتے ہیں اور جس کو مانا جائے اس کو موحد بولتے ہیں. زبان موحد اللہ اور موحد بندہ, اور اس کے درمیان جو رشتہ ہے وہ توحید, فعل توحید کہلاتا ہے. ایک اللہ کو ذاتی طور پر ماننے کا نام کوثر ہے.
کیا پیاری تفسیر. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اے حبیب آپ کی ذات وہ ہے کہ اللہ پاک نے ہی آپ کو توحید ذاتی عطا فرمایا. تو لوگ کلمہ پڑھ کر موحد ہوتے ہیں لیکن آپ کی خمیر توحید ذاتی پر ہی ہے. واہ سمجھ رہے نا؟ ایک اللہ کو لوگوں کو ماننا پڑتا لیکن آپ وہ ہیں کہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا. اس کے آسان مثال کچھ لوگ مانگیں گے تب آپ دیں گے لیکن بے مانگے اگر مل جائے تو ان کی عظمت ہے. تو رسول کی وہ ذات ہے کہ ایک اللہ کے ایک ہونے کا اللہ نے خود انٹروڈکشن کرایا ہے. واہ واہ میں ایک ہوں. سبحان اللہ. خیر توحید ذاتی تو حوض کوثر کی تعبیر یا توحید ذاتی کی تعبیر حوض کوثر سے الذی هو عبارت عن کثرت الخیر والبرکت. وہ حوض کوثر جسے خیر اور برکت کی کثرت کا نام دیا گیا ہے. خیر و برکت کی کثیر. واہ. اور تمام انبیاء رسول کو یہ ملے ہیں. خیر و برکت تو سب کو ملے ہیں لیکن ختم ببعثته امر الارسال والتشریع ولهذا نبه سبحانه في هذه السوره على عظم شانه وجلاله قدره ومكانه فقال. لیکن تمام کو ملنے کے ساتھ ساتھ اب جو خیر کثیر جتنا ہونا چاہیے مخلوق کے اندر وہ صرف محمد رسول اللہ میں آ کر رک گیا. ان سے زیادہ آپ خیر کثیر کسی کے نہیں ہے. خیر کثیر ملا سب کو ہے مگر ان کے اسٹیٹس کے حساب سے ان کی عظمت کے حساب سے ان کی قابلیت کے حساب سے. رسول پاک وہ قابل شخصیت کا نام ہے کہ ان کے بعد اب کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ پاک اپنی خیر کثیر اس سے زیادہ کسی کو دے دے. واہ. اسی لیے خاتم الانبیاء والمرسلین ان کا لقب ہے. نبیوں اور رسولوں میں عین خاتم مہر لگ گئی ہے. لہذا اب ولی کو غوث کو قطب کو لوگوں کو جو ملے گا یہ ان کا چھینٹا ملے گا ان سے زیادہ نہیں ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع. قول اللہ المتجلی علی حبیبہ بعموم کمالاتہ لیکون مرأة یطاع منہ آثار جمیع اسماء الحسنى وصفاتہ العلیٰ. وہ اللہ جو اپنے حبیب پر تمام کمالات کے ساتھ متجلی رہتا ہے. اے حبیب آپ کہیں بھی جاؤ میری نگاہوں میں کمال. میں نے ایک موقع سے کہا تھا کہ کبھی بھی پیر و مرشد وغیرہ کا جب مسئلہ ہے دیکھیے گا شاید میں نے درس میں کہا نہیں کہا ہے تو سن لیجیے. کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر سفر کر رہا تو کبھی اگر آپ کو مطلب دعا کی ضرورت ہو تعویذ کی ضرورت ہو تو جب وہ گھر میں ہو تو ٹھیک ہے آپ کرواتے ہیں یہ صحیح. لیکن جب سفر کر رہا ہو اور اہل سلسلہ ہے تو آپ ان سے ضرور دعا کروائیں ان سے ضرور تعویذ دیجیے. سفر کر رہا ہو معلوم ہو آپ کو یہ سفر کرنے والے ہیں تو سفر جس دن کرنے والے ہیں اس دن آپ پہنچ جائیں مسافر. سفر میں سے نکلتے ہیں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتے. اگلے دن آپ لوگ گئے تھے نا عمومی بات بول رہا ہوں بھائی آپ ایک اللہ والے آپ کی اولاد کہیں سفر ہو جاتی ہے تو حکم یہ ہے کہ ان کی اولاد سے مسافر کیجیے. اہل سلسلہ اسی لیے کہا اہل سلسلہ کوئی خاص سلسلہ نہیں. اہل سلسلہ اگر کوئی موجود ہو آ جائے کوئی پیر اللہ والے اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ مسافر ہے سفر میں ہے تو ان سے مسافر کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ آل رسول ہے آل رسول ہے جب تک آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں رہتا تو آپ کی نگرانی میں اتنا نہیں رہتا کنٹینیو نہیں رہتا. لیکن جب گھر سے نکلتا تو فون کرنا شروع کر دیتے تھے آپ کہاں پہنچے بیٹا کہاں تک پہنچے بیٹا کس طرح پہنچے بیٹا کیا کھائے بیٹا. تو نکلنے کے وقت جو ہے نا جو اصل ہے جو جڑ ہے ان کی نگاہ کنٹینیو رہتی ہے ان کے اوپر. اس لیے جو اہل رسول نیک متقی پرہیزگار اگر مل جائے آپ کو تو آپ ان سے ضرور تعویذ لیجیے اور ان سے ضرور مسافہ کیجیے کہ ان پر نبی کی نگاہ ڈائریکٹ رہے. کبھی گھر میں ہو تو تھوڑی تھوڑی نگاہ نہیں رہتی جیسے نا بچی ہے اب نہیں ہے تو گھر میں ہے لیکن اگر معلوم ہے باہر گئی ہو گیا باہر اگر گئی معلوم ہو گیا تو کہاں ہے کیوں ہے کیسے اب تک نہیں آئے. صحیح ہے تو یہ ہے اصل اس کو دھیان میں رکھیے گا. تو المتجلی علی حبیبہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اللہ بھائی دیر سے آئے، نام کیسا ہے؟ نہیں خلیل اللہ دیکھیے جی 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 آئیے گاڑی کا ویل ہل رہا تھا تو وہ آپ آئیے میری گاڑی چل رہا ہے، ویل ہل رہا ہے تو بچے فون کر رہا ہے۔ چلو ٹھیک بیٹھو۔ آپ ٹھیک ہے چلیے الحمدللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان پاک ہے کہ اللہ پاک کی ہمیشہ نگاہ میں وہ رہتے ہیں۔ تو اگر رسول کی اولاد سچی، آل رسول جس کو سادات سچے، وہ مطلب پرست نہیں، سچے لوگ جو واقعی احساس ہو کہ میں آل رسول اپنی عزت خود کرتے ہو، ایسے لوگ اگر ملے اور اگر سفر سے معلوم ہو کہ یہ سفر میں جا رہے ہیں، سفر سے آئے ہیں، تو ان سے ضرور مسافہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول پاک حضرت عمر کو اور حضرت علی کو حضرت اویس کے پاس بھیجے، ہمیشہ نگاہ میں رہتے تھے حضرت اویس کبھی۔ تو ایسے ہی جب کبھی ٹینشن کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ کے رسول کی جو اولاد ہوتی ہے سفروں میں نبی کی نگاہ ڈائریکٹ ہوتی، اور اس آیت کریمہ سے آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ پاک نبی پر ڈائریکٹ نگاہ رکھتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ اولاد نبی پر نبی نگاہ رکھتے اور نبی پر خدا نگاہ رکھتا ہے، تو اب جو مانگیں گے آپ کو آٹومیٹک ملتا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے گا۔ میں کبھی بھی سفر جب کرتا ہوں نا تو بول دیتا ہوں سب کو، ارے ملے دیکھا جائے گا بعد میں اس لائق نہیں، لیکن نبی کی نگاہ ضرور ہے، نبی کا اثر ضرور ہے۔ ہاں مسافر سے ایسے بھی عمومی مسافر سے بھی ملنے کا حکم ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی قبولیت میں آسمان کی رکاوٹ نہیں بنتا، کوئی حجاب رکاوٹ نہیں بنتا، ڈائریکٹ بسم اللہ اللہ کے نام سے المتجلی علی حبیبہ، جو اپنے حبیب پر بالکل تجلی فرماتا ہے بعموم کمالات ہی، پورے کمال کے ساتھ۔ حضور کے کمال کی، بلکہ یوں کہیے کہ خلق کے کمال کی انتہا کا نام حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی کے اندر حضور سے زیادہ کمال نہیں پائے، تو نبیوں اور رسولوں میں سب سے لاسٹ ہے، اور امام الانبیاء ہے، اور رسولوں اور نبیوں میں کمال کا کمال رہتا ہے، تو اب ان کے اندر ان کے کمال کا کمال بھی رہنا چاہیے۔ تمام کمال جو نبیوں میں ہے، رسولوں میں ہے، ان تمام سے بڑھ کر کمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ کیوں ایسا کیا اللہ پاک کہ اپنی ذات پاک کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شان کے ساتھ تجلی فرمایا، اپنی ذات کے ساتھ کیوں کیا؟ فرماتے ہیں بہت لیکن مرأتن، تاکہ ایک نشانی بنی رہے، ایسی نشانی جو اللہ کی صفت حسنہ اور اللہ کے اچھے اچھے جو نام ہے اسماء حسنہ وہ رسول سے ظاہر ہو، کیونکہ اللہ پاک جو ہے سب پر اپنا نام ظاہر نہیں فرماتا۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 2-3 میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزر رہے ہیں، پیاس لگی تو کہا رکو، تم لوگ یہی رکو، میں تم لوگوں کے واسطے ذرا سی کچھ روشنی دیکھ رہا ہوں، پانی وغیرہ لاتا ہوں۔ جب جیسے ہی گئے تو آگ سے آواز آتی ہے، موسیٰ میں اللہ ہوں، نکال دے اپنے چپل کو، اور تو جس جگہ میں ہے وہ وادی مقدس ہے، اور میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے، رسول بنا دیا ہے۔ کمال ہے، آگ لانے گئے تھے، آگ سے آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ ہوں۔ تو اللہ پاک جو ہے کن صفت کے ساتھ کن چیزوں میں کب ظاہر ہو جائے، اس ظہور کا نام نبی ہوا کرتے ہیں، اور یہ رسول محمد رسول اللہ سارے نبیوں کے کمال کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی کمال ہے، اب جتنا تو بول ہی نہیں سکتے کہ وہ انلمیٹڈ کمال ہے، لیکن ایک مخلوق میں جتنا کمال ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ سارا کمال محمد رسول اللہ۔ اب اس کے بعد کوئی کمال والا مخلوق اللہ پاک نہیں بنائے۔ الرحمن، وہ اللہ جو رحمان ہے، علی عموم الانام ببعثتہ، وہ رحمان ہے کہ تمام مخلوق کے لیے رسول پاک کو بھیجا۔ اللہ کو جو آپ رحمان پکارتے ہیں، یہاں نہیں تفصیل آ رہی، اللہ کو رحمان اس لیے پکارتے ہیں کہ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے سب کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ واہ،
تو رحمان پکارتے ہیں رب کو، وجہ ہے محمد رسول اللہ۔ واہ، رحیم، جو رحیم ہے للخواص منہم، وہی ان مخلوقوں میں سے خاص طور پر۔ آپ سن چکے، اب سنیے، انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک ہم نے، یہاں پر انا پڑھ سکتے ہیں الف، کیونکہ اللہ مراد ہے، مخلوق مراد ہو، جیسے آپ اگر بولے میں نے کھایا تو وہاں پر آپ کو بولنا پڑے گا انا کلت، بس انا میں الف نہیں لانا پڑے گا، ساری انا کو ختم کرنے کا نام مخلوق ہے، اللہ ہی ہے انا، اللہ ہی ہے انا بے شک ہم نے، یعنی اپنے عظیم سخاوت سے اور اپنے خاص کرامت سے آتینا کا آپ کو عطا کیا، یا اکمل الرسل اے رسولوں میں مکمل، اعطاء و کرامتن اتنی عطا جس کا نام الکوثر ہے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ وہ کوثر کیا ہے؟ الذی هو التحقق بوحدۃ الذات، اس کو سمجھنا ہے، دو لفظ میں سمجھا دوں، ایک ذات جس کے اندر سما جائے اسی کا نام کوثر ہے۔ ذات خدا، صفات خدا تو انبیاء کرام، دیگر انبیاء کرام میں، مثلا اگر آپ اللہ کی حیات اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ممات، یعنی اللہ زندہ کرتا اور اللہ مارتا، یہ وصف دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کے پاس چلے گئے، مردے کو زندہ کر رہے ہیں، بیماری کو ختم دیکھنے والا چاہتے ہیں اللہ کرتا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جائیے، برس کی بیماری پر ہاتھ دھر دیتے شفا مل جاتی ہے، سورہ آل عمران کی 49 آیت۔ تو کہنا یہ ہے کہ اگر صفت کو دیکھنا ہو دیگر نبی کے پاس جائیے، ذات خدا وحدت ذات کو دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ، اور ذات جب آپ آ گئے تو آپ کی سب کچھ آ گئی، صحیح ہے، آپ مل گئے تو سب مل گئے، چیز آپ کی ملی، کوئی ضروری نہیں کہ آپ مل جائیں گے۔ تو ذات خدا کا نام کوثر ہے۔ اب غور کر رہے ہیں، واہ واہ، ایک نئی بات دیکھیے، اب تک تو یہ سنتے تھے ہم فنا ہوتے ہیں، دیکھیے گا ہم فنا ہوتے ہیں اللہ کے لیے، رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عطا کیا، واہ، جھولا بول کرے گا، ہم محنت کرتے ہیں خدا میں فنا ہونے کے لیے، یعنی ہماری طرف سے پیش قدمی ہوتی، لیکن محمد کی وہ ذات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی ذات کو آپ کو عطا کر دیا، کتنا بڑا کمال ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ابھی میں نے مثال دیا کہ ایک مانگنے والا آ رہا ہے، اب اگر آپ دیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، لیکن بغیر مانگے اگر آپ دے دیں تو یہ کمال ہے، بغیر مانگے اگر آپ دیں گے تو یہ کمال ہے، کیا بات ہے، کیوں ہے، کچھ تو پوزیشن آپ اس کے اندر دیکھے ہوں گے، کچھ تو عظمت دیکھے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ خیر، تو ابھی کوثر کی ایک نئی تفسیر غوث پاک کی، کوثر سے مراد وحدت ذات کا تحقق، یہ لفظ ہے وحدت ذات کا تحقق، یعنی اے حبیب آپ کو ہم نے اپنی ذات عطا کر دیا، انا اعطیناک الکوثر کا اب مانا ہوا اے اکمل رسول ہم نے آپ کو اپنی ذات عطا کر دیا ہے۔ بار بار سنیے تو بار بار مزہ آ رہا ہے، جتنی بار سنیے اتنی بار مزہ آ رہا ہے، الحمدللہ۔ کوثر کا معنی خیر کثیر، حوض کوثر، ارے میں کہتا ہوں ایک موبائل آپ کو میں نے دے دیا تو کیا دیا، کچھ نہیں دیا، لیکن خود کو دے دو، ارے باپ رے، تو ساری چیزیں مل گئی آپ کو، ساری چیزیں مل گئی۔ تو اب اللہ پاک اگر مخلوقیت دے، خالقیت دے، توجہ دے، دیگر چیزیں دے، اوصاف دے، تو یہ تو اپنی ذات باقی ہے، ابھی تو کمال باقی ہے، جو ریموٹ کھینچنے والا باقی، لیکن کھینچنے والا ہی اپنے آپ کو عطا کر دے تو ریموٹ کی کیا ضرورت ہے، ہم خود آ گئے ہیں۔ اللہ اللہ انا اعطیناک الکوثر، واقعی غوث کی طرح کوئی مفسر نہیں ان کے پاس، ان کے زمانے سے لے کے آج اگر آپ غور کریں تو آپ جامع ترمذی کی حدیث اور دیگر صحاح ستہ کی حدیث کو بھی آپ دیکھیں کہ جس نے رسول کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، وہ بات ہے نا، اب جس نے رسول کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ آیت قرآنی سے آج تک نہیں سنا تھا آپ نے، غوث نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ اے حبیب ہم نے کوثر عطا کیا، مطلب ہم نے اپنی ذات کو عطا کر دیا، اب جو آپ کو دیکھے گا وہ ہمیں دیکھے گا، وہی بات ہوگی۔ یہ غوث کی شان ہے، واہ، ہے تو دنیا کا مفسر خاموش،
غوث پاک سے پہلے کی بات نہیں کر رہا، غوث پاک کے بعد فضیلت دے رہا ہوں غوث پاک کو. غوث پاک کے بعد آج تک کے مفسر خاموش ہیں، کسی نے یہ تفسیر نہیں کی. ایک نے تفسیر کی کہ بے شمار خوبیاں، ایک نے تفسیر کی حوض کوثر، ایک نے تفسیر کی علم غیب، ایک نے تفسیر کی اولاد مصطفیٰ، ایک نے تفسیر کی معراج. بے شک ہم نے آپ کو اولاد کی کثیر عطا کیا، حسن حسین کی شکل میں، دیکھیے آج رسول. بے شک ہم نے آپ کو معراج عطا کیا، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کیا. یہ سب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوالٹی نہیں کوانٹیٹی نظر آ رہی ہے، گنتی نظر آ رہی ہے. لیکن بے شک ہم نے آپ کو آپ عطا کر دیا، بے شک ہم نے آپ کو اپنے آپ عطا کر دیا. واہ! تو اب عطا کرنے والے کا جو مرکز تھا وہ خود مل گئے مصطفیٰ کو، تو اب عطائیں کیسے نہیں ملیں گی؟ ثابت ہوگی اور بھی میں وہ حدیث جب اب تک جو ہے حدیث پاک نہیں سنتے تھے، جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا. تو حدیث یہ قرآن پاک سے غوث پاک کی تفسیر کے مطابق فرماتے الکوثر الذی هو التحقق بوحدۃ الذات والانکشاف بها والوقوف علیها بعدما آتیناک ما آتیناک وخصصناک بالکرامۃ لم نعط احدا من الانبیاء والرسل الذی مضوا قبلک. کسی نبی کو کسی رسول کو جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے یہ شرف نہیں دیا. تمام انبیاء اور رسول کو جو دیا ہے وہ اوصاف دیا ہے، قدرتیں دی ہے، کمالات دیے ہیں. ہم نے اپنی صفت دی ہے، ذات نہیں دی ہے کسی کو. ذات ایک ذات کے لیے تجھے ایک نے ایک بنا. واہ واہ! یہ کوثر ہاں بھائی الکوثر بولے تو یہی سوال کر رہے نا، الکوثر بولے تو وہی ذات خدا. ہاں اب آپ اس کو یہ سمجھے الکوثر. اب واٹ از ان اردو کسے کیا کہتے ہیں؟ تو اب یہ ذات خدا کہتے ہیں. تو تفسیر کوثر کی ذات خدا سمجھ گیا. اور ایک دم قرآن اور حدیث کے مطابق سنت کے مطابق ہے. اور اگر کوئی اعتراض اس پہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ ہمارا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ابھی میرا جو ہم نے صرف بتایا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں لیکن ہم نے خدا کو نہیں دیکھا. گواہی دیتے ہیں، ہم کیسے دے رہے ہیں؟ تو ایک اللہ کے رسول کو ہم نے دیکھ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے اللہ کو دیکھا. رسول نے اللہ، موسیٰ نے تو آگ کو دیکھا اور آگ نے کہا میں اللہ ہوں، آگ نے کہا میں اللہ ہوں. طور پہ گئے، درخت نے کہا میں اللہ ہوں. تو درخت آگ یہ وسیلہ ہے تمام انبیاء کرام کے پاس، لیکن رسول پاک کو اللہ نے بلایا اپنی بارگاہ میں اور ذات پاک کو دکھایا. کیونکہ وہاں جب مکان ہی نہیں ہے تو اب کیا بولیں گے کہاں بلایا؟ بھائی مکان ہے تم نے کہاں بولیں گے؟ اب وہ لامکان ہے اور لامکان صرف اللہ کی ذات پاک ہے. تو ذات عطا ہوئی ہے اور اسی ذات کی عطا کا نام کوثر. الکوثر انا اعطیناک الکوثر. بے شک ہم نے عظیم سخاوت اور محض خالص کرامت کی بنیاد پر آپ کو ہم نے اس لائق پایا کہ ہم نے اپنی ذات عطا کر دی. واہ! یہ تو جانتے ہیں یہ جو اللہ کو مومن ہے، خاص طور سے میراج ربانی یہ سب یہ لوگ کہیں یہ کیا بول دی. لیکن اسی لیے میں نے قرآن پاک اور مطلب کلمہ شہادت کی مثال دی ہے تاکہ اس کلپ کو سمجھے. وہ کیا قرآن حدیث پاک میں من رانی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی. جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اور جس کو رب کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے، رب کو دیکھ لے. محسوس کیجیے سورہ ناطقہ کلوثر کی نئی تفسیر سن کر کے بڑا مزہ آ گیا. اچھا ایک اور ایک نقطہ بتا رہا ہوں، دیکھیے گا اس کو سمجھیے گا. ہم نماز پڑھے بھی مغرب کے الحمدللہ. نماز سے پہلے آپ نے نہیں کہا ہوگا اے اللہ ہم نے تیرا حکم مان کر کے عبادت کیا ہے، نہیں کہا ہوگا. نماز کے بعد آپ نے کہا ہوگا اے اللہ ہم نے نماز پڑھ لیا قبول کر لیا. تو آپ جو مانگتے ہیں ایک مٹ زبان میں بولتا ہوں بیلداری کرنے کے بعد مزدوری. صحیح ہے، ایک دم مٹ زبان میں بولوں. پہلے ہی میں تو ایڈوانس لے گے تو مشکل
हो जाता फिर। सही यह है कि अमल की जजा होती है, जजा का अमल नहीं होता, अमल की जजा यानी करेंगे तब मिलेगा। अब और भी देखा, वाह वाह, मेहनत करेंगे तो सिला मिलेगा। अब यहाँ देखिए इस आयत करीमा में वाह वाह मजा है। इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर अता किया। फसल्ली li रब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। पढ़िए अता है, अब आप नमाज। इससे ये समझ में आया कि नबी और उम्मती में फर्क है। उम्मती मोहताज है अल्लाह की अता की बादे अमल, और नबी मोहताज नहीं है अमल के, वो एनी टाइम अताए खुदा में। तो नबी का जो अमल होता है उसको शुक्राने का अमल कहिए। वो रब की तरफ से जो मिलता है वो अमल करते हैं। दिखती है नमाज, दिखती है हज, बस शक्ल जो है एक सर की दिखती है, हकीकत वो जजाए अमल नहीं, अमले जजा है। समझ में ना, अमले जजा है, बदला देने का अमल है जिसको शुक्र कहिए। इसीलिए अभी परसों कहा था, हजरत आयशा क्या कह रही है, या रसूलल्लाह आप इतनी नमाज पढ़ते हैं, पाँव आपका सूझ जाता, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो आका फरमाते हैं आयशा, अच्छा एक और लफ्ज कहा था, या रसूलल्लाह आप क्यों इतनी नमाज पढ़ते हैं, आपके सदके में तो आपकी अगली पिछली उम्मत को बख्श दिया अल्लाह ताला ने, आपके सदके में इतना कमाल आप पता किया, तो किसके लिए करते हैं आप? जवाब देखिए, जजाए अमल, अमले जजा जो समझा रहा हूं, जजा का अमल करते हैं। नबी फरमाते हैं आयशा मैं शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ, मुझे मेरे रब ने मेरी वजह से जो उम्मत को बख्शा है, तो इस जजा का अमल कर रहा हूँ। तो जजा का अमल है, जजा का अमल है, हम अमल की जजा मानते हैं। वाह, इससे कितना लतीफ नुक्ता मिला कि उम्मती और नबी इक्वल नहीं हो सकते। अरे वो दारुल देवबंद का जो बानी है, फाउंडर ऑफ दारुल देवबंद, कासिम नानातवी, एक किताब तहजीबुन नास लिखा, उसके सफा नंबर 8 या 12 पे लिखा, उम्मती नबी से अमल में बढ़ सकती। एक्सपोज किया मैंने, लेकिन वो लिखा है उम्मती में बढ़ जाती। और देखिए ना एक्सप्लेन कैसे करा कि आपकी उम्र कितनी है, 90 साल, और नबी की उम्र कितनी है, 63 साल। तब देखो 63 साल, 73 साल, 83 साल, अरे देखो ना 30 साल ज्यादा कर लिया तुम। आप यहाँ पर ये बोलिए कि नबी जो अमल करते हैं वो जजा का अमल है, और तुम जो अमल करते हो वो अमल की जजा है। तुम्हारा अमल डिपेंडेंट है, मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, और वहां मिला सो फिर अमल कर रहे हैं। कितना बड़ा फर्क है। आयत करीमा बता रही है, डायरेक्ट किसी सुन्नी पुन्नी ये सब का लफ्जी अकीदा भी नहीं है। कुरान कह रहा बेशक हमने आपको अपनी जात अता किया, कौसर अता किया, फसल्ली li रब्बिका, आप पढ़िए अपने रब के लिए नमाज। वाह सुभान वनहर, कुर्बानी नहीं करेंगे, नमाज पढ़िए, वनहर और कुर्बानी कीजिए। फसल्ली li रब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। अब इस नमाज से मुराद नमाज ईद उल अज़हा ले जो मिले, बहरहाल अमल बाद में और अता है। अब देखिए एक और, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मक्का ने आकर के ताना दिया था। एक खास तौर से आस बिन वाइल सहमी एक शख्स है, बहुत बड़ा दुश्मन है रसूल, आस आस बिन वाइल सहमी, कबीले शाम से ताल्लुक रखता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हजरत तय्यब ताहिर जिनका लक़ब है अब्दुल्ला, एक रिवायत भी है, और एक में हजरत इब्राहिम, दो बेटे हैं हुजूर के, एक मारिया कब्तिया से, बानी से, और एक हजरत खदीजा से।